ناظرین، البرٹ آئنسٹائن جس نے دنیا کو مشہور زمانہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی دریافت بھی کی، جس کی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگوں کے گھروں میں سولر پینل موجود ہیں۔ یقیناً اس کا دماغ ایک بہترین دماغ تھا۔ ہمارے چینل پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آئنسٹائن کا دماغ اتنا اہم تھا کہ جب آئنسٹائن 18 اپریل 1955 کو برنسٹن ہاسپٹل میں فوت ہوا تو موقع پر موجود ڈاکٹرز نے اس کا دماغ چوری کر لیا۔ آئنسٹائن کو شاید اس بات کا علم تھا کہ اس کا دماغ کتنا قیمتی تھا، اور شاید یہ بھی علم تھا کہ اس کے دماغ کو کسی لیبارٹری میں آزمائش در آزمائش کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس لیے آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں ہی یہ حکم دے دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میرے جسم سے کسی بھی حصے کو الگ نہ کیا جائے اور میرے جسم کو جلا کر کہیں خاک میں بکھیر دیا جائے تاکہ بت پرستوں کی حوصلہ شکنی ہو اور یوں وہ اسے پوجنے نہ لگ جائیں۔ آئنسٹائن کی تنبیہ کے باوجود ایسا نہ ہوا اور ڈاکٹر ہاروے تھامس نے آئنسٹائن کی کھوپڑی کو چیر کر دماغ چوری کر کے راہ فرار اختیار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات عام لوگوں تک پھیل گئی اور بالآخر ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے بیٹے سے ان کے والد کے دماغ پر ریسرچ کرنے کی اجازت طلب کی، اور اس مقصد میں ڈاکٹر ہاروے نے کامیابی بھی حاصل کی، اور آئنسٹائن کے بیٹے نے ڈاکٹر ہاروے تھامس کو آئنسٹائن کا دماغ پر محض ریسرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بات کی وجہ سے جلد ہی ڈاکٹر تھامس کو ہسپتال سے نکال دیا گیا اور ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کا دماغ لے کر امریکہ کے ایک شہر میں چلے گئے۔ ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے 240 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور 2 مختلف مرتبانوں میں ڈال کر اسے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ ڈاکٹر تھامس کی شریکہ حیات کی اس دھمکی پر کہ میں آئنسٹائن کے دماغ کو ٹھکانے لگا دوں گی، ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ وہاں سے بھی نکال کر کہیں اور چھپا دیا اور اپنے فارغ وقت میں آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرتا رہا۔ کچھ سالوں بعد ڈاکٹر تھامس کا میڈیکل لائسنس بھی معطل ہو گیا اور قانونی طور پر اب ڈاکٹر ہاروے تھامس اب آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ چند اور ڈاکٹرز کو بھی شامل کر لیا اور تحقیق جاری رکھی۔ یہاں یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کی گئی اور پہلی تحقیق 1985 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے علاوہ ان کے دماغ پر 5 اور تحقیقات بھی ہو چکی ہیں، اور سب سے لیٹسٹ تحقیق 2014 میں ہوئی تحقیق سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں خلیے یعنی نیورونز کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ عام آدمی سے قدرے زیادہ عقل مند تھے۔ لیکن جدید دور کے سائنسدانوں نے اس تحقیق کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے سائنسدانوں نے تحقیق میں نام اور شہرت پانے کے لیے فریضہ علم دیانتداری سے کام نہیں لیا، اور آئنسٹائن کے دماغ کا صرف ایک شخص کے دماغ سے ہی موازنہ کیا گیا جو کسی بھی صورت نتیجے پر پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسی تحقیقات میں موازنہ کرنے کے لیے سینکڑوں سبجیکٹس چاہیے ہوتے ہیں، پھر جا کر نتائج کو صحت مند مانا جاتا ہے، جبکہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ ایک عام انسان جیسا ہی تھا، اور جب اللہ تعالیٰ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو یکساں بنایا ہے، اور اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرتا ہے اور اس سے کیا کیا خوبصورت اور بڑے کام لیتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ آج جس حال میں ہیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے محنت شروع کر دیں، اور اس بات کو قطع نظر کر دیں کہ آپ کے دماغ میں وہ وسعت نہیں جو آئنسٹائن کے دماغ میں تھی۔ ضرورت صرف محنت شاقہ سے اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے کی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔